السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ٹاپک کا نام ہے سائیکولوجیکل تھیوریز آف کرائم. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں. ان جرائم کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں تو آپ کو مختلف قسم کے جرائم نظر آئیں گے. گینگ ریپ، ڈکیتی، مرڈر، تھیفٹ، رابری اور الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ بہت سارے کرائمز ہو رہے ہیں. اب ان کرائم کی وجہ سے جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں. نئے دور کے مطابق نئے جرائم سامنے آ رہے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جرائم کیوں ہو رہے ہیں. بیسیکلی آج ہمارے پاس 3 سوال ہیں. وائی این انڈیویجول کمٹس کرائم. دوسرا سوال ہے وائی کرائم پریزنٹ ان اوور سوسائٹی. تیسرا سوال ہے وائی دا اوفینڈر ڈیڈ سو. اب ان تینوں سوالوں کے ہم جواب دیں گے، لیکن اس ٹاپک میں ڈیٹیل سے جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرا یوٹیوب چینل افرا سیاب ماحول ایڈوکیٹ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. دیکھیے ہماری جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں ان پر بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو ہم کچھ چیز آگے رکھی ہے تو ہم اس پر دے دیں. اس پر ایک بہت بڑی ریسرچ ہوتی ہے. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک 5 منٹ کا لیکچر دینے کے لیے بھی پوری کتاب پڑھنی پڑ جاتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اگر ہم غلطی کریں، میں غلطی کروں، تو اس کا جو سبب بنتا ہے وہ بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے میری ساری جتنے لیکچرز ہیں وہ سارے کے سارے ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ جو بھی لیکچر ہو اس کو دھیان سے سنیں، اور ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو بھی لائک کیا کریں. تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. یاد رکھیے گا کہ جو ورڈ کرائم ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹریا اور دوسرا ہوتا ہے مینز ریا. ایکسٹریا کیا ہے؟ این ایکٹ فزیکلی ڈن ٹو پرسن. یہ بیسیکلی ایک ایکشن ہے. مینزریا کیا ہوتا ہے؟ مینزریا ہوتا ہے گلٹی مائنڈ، گلٹی انٹینشن. یہ مینزریا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جب بنتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں تو کرائم بنتا ہے. ہماری سوسائٹی میں جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہیبیچول اوفینڈر ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کے لیے جرائم کرتے ہیں، جیسے تھیفٹ ہو گیا. اب بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. جیسے بڑا یہ سوشل میڈیا پر وائرل تھا کہ گجرانوالہ میں ایک شخص نے برقع پہن کے وہ چوری کی اپنی فیملی کے لیے. تو جرائم کی بہت ساری وجوہات بنتی ہیں. اب ون آف دا کائنڈ ریونج ہے. لوگ بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ جرائم کرتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جرم کیوں ہے؟ کیوں ہماری سوسائٹی میں جرم ہے؟ جرم ختم نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جرائم ختم نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ مینٹیلٹی ہے. مینٹیلٹی کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جرم ختم ہو. اگر ہم دیکھیں تو روز بروز جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. ایف آئی آر زیادہ لانچ ہو رہی ہیں. اب یہ چیز ختم کرنے کے لیے یاد رکھیے گا کہ میں اسے ایک اور بھی چیز کہوں گا کہ انسانیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے.
جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس وہ قصور والا کیس ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کا ریپ کر دیا گیا۔ بہت سارے ایسے اور کیسز ہیں جہاں پر 5-6 سال کی بچیوں کے ریپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیومینٹی کی کمی ہے، انسانیت کی کمی ہے۔ لوگ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جرائم جو ہے ان میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جرائم میں صرف میں یہ نہیں کہتا کہ میل ہیں، فیمیل بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں ڈکیتی کے جس میں فیمیل انوالو ہیں۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو پہلے لوگ جو ہیں وہ کاسٹ سسٹم میں آلریڈی جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ اب کاسٹ سسٹم جو ہے، لوگ جو ہیں یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہائی لیول پر بھی رکھنے کے لیے کرائم کمٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈریں۔ لیکن سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سائیکولوجیکل تھیوری۔ اب سیگمنٹ فرائڈ جو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کرائم ہوتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد سے دیکھتا ہے۔ وہ جو بھی کرائمز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے انکانشیس میں وہ چھپے ہوتے ہیں۔ انگزائٹی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا سبب ہے جرم کا۔ انگزائٹی کے بعد ڈپریشن، ڈپریشن کے بعد اینگر۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیگمنٹ فرائڈ کہہ رہا ہے کہ جرائم کیوں ہوتے ہیں۔ اینگر کے بعد فرسٹریشن۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائیکولوجیکل افیکٹ بنتی ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتا ہے، اپنی فیملی کو دیکھتا ہے، یا وہ ڈپریس ہوتا ہے، اس میں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں اس کے انکانشیس میں چھپی ہوتی ہیں، بڑا ہو کر وہ کرمنل بنتا ہے۔ اب ان کی روک تھام کیسے ہے، ان کے اندر پازیٹیوٹی کیسے لے کے آنا، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل تھیوری آف کرائم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئرل تھیوری کیا ہے، وہ جرائم کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب بیہیویئر جو ہے بیسیکلی یہ انسان جو ہے معاشرے سے سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں سے سیکھتا ہے۔ اس میں بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ موویز ہیں جس میں ہیرو جو ہے وہ اپنے آپ کا لوہا منوانے کے لیے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو ہر کوئی ہیرو بننے کی کوشش میں، بدماش بننے کی کوشش میں جرم کرتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح دیکھیں تو بیہیویئر کے اندر ہی بیسیکلی ریونج بھی آ جاتا ہے۔ کسی فیملی کا ایک قتل ہوا تو وہ اگلی فیملی کے 10 قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد بیڈ سراؤنڈنگ، ارد گرد آپ کے ایسے دوست سگریٹ نوشی پر آئے، سگریٹ نوشی کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہیروئن کی طرف ہے، پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جرم جو ہے وہ بڑھتا گیا، لوگ ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ٹین ایج جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں یہ بھی جرم کا سبب بنتے ہیں۔ گھر والے یوزلی نہیں مان رہے ہوتے اور بہت ساری اس کو لے کے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کوگنیٹو تھیوری ہے ایک۔ کوگنیٹو تھیوری کے اندر
ایگو آ جاتی ہے. ایگو میں وہ بہت سارے جرم کرتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھکس نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہیں. جیسے ہم دیکھتے تھے کہ اگر آپ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے چلے جائیں یا 15 سال پہلے چلے جائیں، جو بسز ہوتی تھیں وہاں پر میل کھڑے ہوتے تھے، فیمیل جو ہیں ان کو سیٹ ملتی تھی. آج ینگ بوائے جو ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، فیمیل کھڑی ہوتی ہیں. بڑوں کا وہ احترام نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر جب ایتھکس اور ویلیوز نہیں رہتے تو یہ بھی جرائم کا سبب بنتی ہیں. تو آج کے ہمارے ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سائیکولوجیکل تھیوریز آف کرائم کیا ہوتی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ ان کو آپ نے بدلنا کیسے، ان کا سلوشن کیا ہے، تو میں صرف ایک چیز کہوں گا، وہ ہے چینج. اور چینج انسان کو خود میں لے کے آنی ہے. کوئی آپ کو بدل نہیں سکتا ہے، خود انسان کو سب سے بہترین جو ہے وہ بدل سکتا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری تھیوری، جس میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ 3 تھیوریز ہیں: سائیکولوجیکل، بیہیویئرل اور کوگنیٹو. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.